نماز حاجت یعنی انسان کے لیے بہترین ذریعہ پروردگار نے جو ہے وہ حاجت کی قبولیت کے لیے نماز رکھی ہے، اور اس لیے پروردگار نے ہر موقع پر نماز کو اہمیت دی ہے۔ مثلا زلزلہ آئے تو نماز حیات واجب ہے، سورج گرہن چاند گرہن آئے تو نماز حیات واجب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی سرخ آندھی بجلی کی کڑک ہو جہاں پر انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے تو وہاں بھی نماز ہے، اور اس لیے پروردگار نے انسان پر 5 وقت نماز واجب کر دی تاکہ انسان جب بھی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس لیے انسان جب اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا نماز حاجت کسی بھی وقت آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہے، سورۃ توحید بہتر ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورۃ توحید کی تلاوت کریں، دعائے قنوت ضرور مانگیں، پھر جو ہے وہ نماز مکمل کریں، پھر تسبیح کا ذکر پڑھیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی تسبیح کا ذکر ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں تسبیح خود ہر حاجت کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تسبیح جناب سیدہ ہے، لہٰذا آپ 1000 رکعت کے برابر اجر و ثواب ہے، اور جب بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ تسبیح کا ذکر کرنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ ایک حاجت کی قبولیت کے لیے نماز کر رہے ہیں تو پھر آپ نماز کے ساتھ تسبیح بھی ضرور پڑھیں، پھر دعا مانگیں خالق کائنات اس نماز کے صدقے میں، اس تسبیح کے صدقے میں میری حاجت کو قبول فرمائے گا، تو پروردگار اس کی حاجت کو یقیناً قبول فرمائے گا۔ اور اگر حاجت قبول نہیں ہو رہی تو یہ اللہ کے خزانے میں آپ کی دعائیں جمع ہو رہی ہیں، یہ نیکیوں کی صورت میں پروردگار آپ کو لوٹا دے گا۔ ہمارا اہم کام ہے کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ تمہارے حق میں بہتری ہے، اس لیے کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔